الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شامعین، آج ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ سب کے درمیان رکھنے والے ہیں، جس میں آپ نبی رحمت کا سن 3 ہجری کا بیان آپ لوگ کے سامنے رکھنے والے ہیں. اور آج کا ہمارا بیان جنگ احد کا سبب کیا تھا اس کے اوپر ہے، اور یہ جنگ احد مکمل ہم آپ سب کے سامنے رکھنے والے ہیں، جس طرح جنگ بدر ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا ہے. سامعین، جیسا میں نے بتایا کہ اس سال کا سب سے بڑا جو معرکہ ہوا وہ جنگ احد ہے، اور یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کی دور ہے. چونکہ حق اور باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیاتوں میں اس لڑائی کا واقعات خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے. سامعین، یہ آپ سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہو گئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے. اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم زدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جو سے انتقام میں آتش گیز و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا. عرب خصوصاً قریش کا یہ تروے امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی. چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہماری قومی فریضہ ہے. لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہو وہ سب قوم کی جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے بانیے اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے. ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور بھی کیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا تو بہت آسان ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضرور سمجھا. ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں سے جوش و انتقام کی آگ لگا کر امر زمیں اور مشافے یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شورِ آفاق تھے. ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر ایک تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا.
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار بھی ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام میں لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں، جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کارگزاری کے صلے میں اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ الغرض بے پناہ جوش خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکے سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکے میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن مزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینے کے بالکل قریب ہی آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ عریض کے تمام گھاس چر چکے ہیں۔ الغرض یہ خبر سن کر 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کشانۂ نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بیٹھا دیا گیا تھا۔ صبح ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر کے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعات کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ہی ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار جیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے جیب نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبائل اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
ان لوگوں سے کہہ دو واپس لوٹ جائے، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد ہرگز نہیں لیں گے۔ بہرکیف یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا مشورہ ہی قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم وہیں جم گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفصلا واللہ لیحما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ رب نے فرمایا جب تم میں کہ دو گروہ کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے اور اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سامعین، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اسرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا، تاکہ جنگ کی ہولناک موقع پر بچوں کا کیا ہی کام ہے۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھے کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کی کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیا گیا ہے تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ دونوں کا جب مقابلہ کرایا گیا تو واقعی حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ سامعین، مشرکین تو 12 شوال سن 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینے کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری کے بعد نماز جمعہ مدینے سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی کو لشکر کے میمنہ یعنی دائیں بازو پر، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی اگلے حصے پر، اور حضرت مقداد بن عمر کو شاقہ یعنی پچھلے حصے پر افسر مقرر فرما دیا، اور سب بندی کے وقت احد پہاڑ کے پشت پر رکھا، اور کوہ اینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنے پائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ کے ایک درہ تنگ رستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درے پر حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو چاہے مغلوب ہو یا غالب ہو، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹو گے جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ شامعین، مشرکین نے بھی یہ نہایت باقاعدگی سے اپنی صفوں کو درست کیا،
انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ شواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا۔ تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلے بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ اور اب یہ بات جان لیں کہ ابھی تک حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علم بردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سامعین، اس کی اگلی کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جنگ کس طرح ہوئی اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کیجیے ہمارے اس ویڈیو کا، اور تب تک کے لیے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔